ابھی حجام کی دکان پر بیٹھا تھا تو ایک پرانی سی یاد آ گئی، تو میں نے سوچا کہ انہوں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ میں یہ سٹوری شیئر کر دوں، پھر شاید میں بھول جاؤں اور پھر یہ سٹوری وہاں رہ جائے گی۔ تو یہ یوں ہوا کہ 2020 اور بہار کے دن تھے، ابھی 12 کا ٹائم تھا، اور یہ ایسا ٹائم ہے جب بندہ روٹی کھا کے آرام سے لیٹ جاتا ہے اور آگے کے سپنے دیکھنے لگ جاتا ہے کہ آگے میں نے کیا کرنا ہوگا۔ تو میں ان خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی میں نے ایک روٹی کھائی تھی دیسی گھی کے ساتھ، میں نے اسے فرائی کیا تھا۔ بڑا سنسان سا ٹھکانہ تھا جہاں پر میں نے اپنا فارم بنایا تھا، دور دراز زمینوں میں۔ انسان تو کیا، وہاں پہ آپ کو حیوان بھی بہت کم نظر آتے تھے۔ تو میں اسی وقت نیند میں جا رہا تھا کہ اچانک اس خاموشی کو میری موبائل کی گھنٹی نے چیر دیا، اور میں اسی تیز آواز کے ساتھ اٹھایا کہ یہ کون ہے۔ گھنٹی میں نے اٹھائی تو نہ کوئی سلام اور نہ کوئی دعا، ایک ہی بات سننے کو ملی کہ آپ کی گائے ہیٹ میں ہے۔ میرا نیا فارمنگ میں تجربہ تھا، تو میں نے سمجھا پتہ نہیں یہ کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ تو پھر جا کر اس نے آہستہ آہستہ مجھے سمجھایا کہ اب آپ کے جانوروں کو ایک بیل کی ضرورت ہے، کیونکہ بہار کے موسم میں جانوروں کا ملاپ بڑی عام سی بات ہے۔ تو اچانک سے کال آئی اور اچانک سے ایک سچویشن بنی، تو میں نے گھنٹی ملائی اپنے ایک دوست کو کہ کیا آپ میرے لیے کوئی اچھا سا بیل تلاش کر دیں جو ہم اپنے جانوروں کو کراس کروا لیں۔ تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں، کچھ ہی دنوں میں آپ کا انتظام ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ پکچر بھیجی، اور پکچر میں وہ بڑا وحشی سا لگ رہا تھا اور بلیک اینڈ وائٹ میں تھا، جو مجھے لگا کہ یہ اچھا ہی ہوگا۔ تو اسے ہم لے گئے اپنے فارم پر، اور فارم پہ آتے ہی اب یہ بحث شروع ہو گئی کہ اب اس کا نام کیا رکھیں۔ کچھ نام لوگوں نے تجویز کیے، کسی نے اسے بلال کہا، کسی نے اسے بھولو کہا، پھر کہیں جا کے ہم نے اس کے اوپر رستم نام رکھ دیا۔ اب رستم کو آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، اور اس نے کافی روٹیاں کھا لی تھیں ہم سے، کافی موٹا بھی ہو گیا تھا۔ اب انتظار تھا کہ ہماری گائے ہیٹ میں آئے گی تو ہم رستم کے ساتھ ان کا جو ہے نا ملاپ کروائیں گے۔ اور آخر کار گائے ہیٹ میں آتے ہی ہم نے رستم کے سامنے پیش کر دی، تو ہم نے دیکھا کہ رستم اور گائے کے سائز میں فرق تھا۔ گائے رستم سے قداور تھی، اور رستم جو تھا وہ قد میں چھوٹا تھا۔ اور پھر کسی نے مشورہ دیا کہ گائے کو کھڈے میں ٹھہرا دیں، تو یہی ہوا، اور پھر جا کے رستم کی ایڈجسٹمنٹ تھوڑی بہت بن گئی۔ اب یہاں پر یہ رستم کا پہلا اٹیمپٹ ہے کہ وہ اب گائے پہ چھلانگ لگانے کی کوشش کرنے والا تھا۔ تو جو ہی اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اوپر کی تو یوں ہوا بیچارہ وہ پھسل گیا، اور پھسلتے ہی رستم کو پیچھے ایسی چوٹ لگی، اور اسی دن رستم نے کہا کہ بس آج مجھے آرام کرنے دے، تو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے رستم کو آرام کا وقت دیا کہ وہ ریکور ہو جائے، اور پھر کسی گائے کا ہم انتظار کرنے لگ گئے۔ یہ رستم کے کارنامے ہیں جو آپ سنتے جائیں گے اور حیران ہوتے جائیں گے۔ پھر ہفتے کے بعد یوں ہوا کہ ایک اور گائے ہماری ہیٹ میں آ گئی، بہار کے دن تھے، اور رستم کے آگے ہم نے پیش کر دی۔ تو اس بار رستم نے ٹھان لیا کہ وہی غلطی میں نے نہیں دہرانی، اور وہی کام کر دیا جس کے لیے ہم نے اس کی پیمنٹ کی تھی۔ اس طرح ہم نے اپنے فارم کے سارے جانور رستم سے کراس کروا لیے۔ اب ہم دعا ہی کرتے رہے کہ رستم کی نسل آگے بڑھے گی، اور اسی انتظار میں ایک گائے جو پہلے ہم نے رستم سے لگوائی تھی، وہ گائے دوبارہ سے ہیٹ میں آ گئی۔ حیران پریشان کہ رستم سے ایسے کیا خطا ہو گئی کہ گائے ہماری مس ہو گئی۔ تو چلو ہم نے پھر سے کراس کروا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام جانور جو رستم سے پاس ہو گئے تھے وہ سارے پھر سے ہیٹ میں آ گئے۔ اب ہمیں ذرا پریشانی سی ہو گئی کہ رستم میں آخر کچھ گڑبڑ تو نہیں، لیکن ہم نے حوصلہ کیا، اور پھر وہی سارے جانور رستم سے پھر سے ہم نے لگوا لیے۔
لیکن رستم بس وہ رستم ہی تھا، کوئی بھی گائے رستم سے نہیں ٹھہر پائی۔ اب یہ کہنا مناسب ہے یا تھا کہ رستم خصی تھا، یعنی یہ گائے کو کراس یا پریگننٹ کرانے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی۔ یہ تو میں نے اب تسلیم کر لیا تھا، اب سوال یہاں پہ یہ تھا کہ اب ہم اس کا کریں کیا؟ تو کسی نے کہا کہ رستم کو آپ رکھ لیں، 7 مہینے رہ گئے اور بڑی عید پہ یہ جو ہے رستم بڑی قیمت کرے گا، اچھا سا بیل ہے اور اس کی قیمت بھی آپ کو اچھی ملے گی۔ تو میں نے سوچا چلو اسی نقصان کو شاید ہم فائدے میں ہی بدلتے ہیں، اور رستم کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے اور یہ موج مستی کرے، اور آخر ہم 7 مہینے اسے اس طرح گزارتے گئے۔ اور اب عید کے دن آنے والے تھے اور کچھ لوگ فارم پہ آ جاتے اور رستم کو 1-2 نظر دیکھ لیتے اور چلے جاتے۔ ہمیں بھی مزید حیرت ہونے لگی کہ اب رستم نے ایسا کیا کر لیا کہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو پھر کہیں جا کر ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا رستم ہے یہ شرعی اعتبار سے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ ویڈیو سٹوری اپنی جگہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو جائے تو یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی، تاکہ وہی غلطی نہ دہرائے جو ہم سے ہو چکی ہے۔ چلو رستم یہ کہ یہ شرعی اعتبار سے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہم نے رستم کی طرف دیکھا کہ اس بیچارے کی 4 ٹانگیں ہیں اور 2 سینگ ہیں، اور یہ بیچارہ تو بیل ہے، آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا کہ یہ اس سسٹم سے بھی نکل گیا جو کہ ہر بیل کو پاس کرنا چاہیے۔ تو اس کی جو وضاحت تھی جو بندے نے بتایا، یا یہ علاقے کا رواج ہے، آپ کے علاقے کا اپنا رواج ہوگا، تو اس نے کہا کہ یہ جو بیل ہے یہ ٹیکے کی پیداوار ہے، یہ یہاں کے لوگوں کا کانسیپٹ ہے۔ مجھے نہیں پتہ آپ کے لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے علاقے میں، کہ یہ دیسی طریقے سے پیدا نہیں ہوا، اس کو ٹیکے کے ذریعے آپ نے اس دنیا میں لایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ تو ایک اور ہمارے سر میں درد کرنے والی بات تھی کہ رستم یہاں سے بھی اپنے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب رستم ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا کہ اگر ہم نے اس چیز کو یہاں فارم سے نکالنا بھی ہے تو ہم نے کیا طریقہ کرنا ہوگا۔ جو رستم ہم اپنی مدد کے لیے لائے تھے کہ یہ بیل ہمارے گایوں کو کراس کروائے گا، اور اگر کراس کرنے کی صلاحیت اس میں نہ رہی تو ہم نے سوچا یہی بیل ہمارا قربانی پہ جائے گا۔ اب وہاں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور یہاں سے بھی۔ اب تیسرا کون سا طریقہ اختیار کریں کہ رستم سے ہماری جان چھوٹ جائے؟ تو پھر کہیں جا کر ایک بندے نے رستم کے اوپر اپنا رحم و کرم کیا، اور اس نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک اپنی گائے دیتا ہوں، آپ اس کے اوپر تھوڑے بہت پیسے دے دیں اور رستم آپ مجھے دے دیں اور ہم آپ کو گائے دے دیں گے۔ سودا اچھا تھا، کیونکہ اب رستم کا میں کیا ڈالتا، کیا اس کا اچار بناتا، یعنی یہ تو میرے کسی کام کا نہ رہا۔ تو یہ ویڈیو میں اگر کوئی سبق آپ لوگوں کے لیے ہے اور آپ ڈیری فارمر ہیں تو بیل خریدتے وقت آپ بہت خیال کریں اس کی نسل کا، اور نسل کے علاوہ کیا اس میں رستم والا مسئلہ ہے یا نہیں، کہ اگر وہ خصی ہوا تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ ہاں آپ یہ فریزن کے بیل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو آپ کو نسل ملنے والی ہے وہ اچھی ہوگی ساہیوال سے، لیکن ساہیوال کا بھی بیل اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بھی اتنا برا آپشن نہیں۔ خیر مرضی آپ کی ہے، آپ نے کون سا بیل رکھنا ہے۔ یہ تھی آج کی سٹوری، پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ کوئی آپ کی سٹوری ہو جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔